السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجی اثنان دون الآخر حتی تختلطوا بالناس من اجل ان ذلک یحزنہ، متفق علیہ۔ محترم سامعین، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی تیسرے کے بغیر آپس میں سرگوشی نہ کریں، یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ یہ چیز اس کو غمگین کر دے گی جس کو تم نے علیحدہ ایک کو چھوڑ دیا ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث میں پہلی بات، اللہ کے نبی نے 2 آدمیوں کو آپس میں سرگوشی کرنے سے منع کیا ہے جب وہ کل 3 آدمی ہوں، اور وہ 3 آدمی جب آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو کوئی بھی 2، چاہے وہ اس کے متعلقہ بات نہیں کریں گے، وہ اپنی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس مجلس کے اندر جب تک اور لوگ نہ مل جائیں اتنی دیر تک وہ 2 آدمی علیحدہ ہو کے کوئی بات نہ کریں، اس وجہ سے کہ جو تیسرا آدمی جس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، جب وہ اس بات کو محسوس کرے گا کہ شاید کہ یہ میرے لیے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا اس کو غمگین یہ بات کر دے گی کہ انہوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں ان کی بات کے اندر شریک ہو سکوں۔ اسی طرح دوسرے لوگ جب ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر تیسرا آدمی اکیلا نہیں رہتا، وہ 2 آدمی علیحدہ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تو پھر 2 آدمی علیحدہ اٹھ کے سرگوشی کر سکتے ہیں، پھر اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ مالک عبداللہ بن دینار سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں خالد بن عقبہ کے گھر کے پاس تھے۔ ایک آدمی آیا جو ان سے کوئی پوشیدہ بات کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت عبداللہ بن عمر کے پاس میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور آدمی کو بلایا اور مجھ سے اور اس آدمی سے کہا تم دونوں ذرا آپس میں ٹھہرو، یہاں پہ ٹھہرو، آپس میں باتیں کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم 3 آدمی ہو تو 2 علیحدہ ہو کے سرگوشی نہ کریں۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ اسی طرح فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک ساتھی کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اگر اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روایت صرف 3 آدمیوں کے لیے ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں نہیں، اگر وہ 7 ہیں تو 6 ہو کے علیحدہ سرگوشی نہیں کریں گے، وہ 10 ہیں تو 9 ہو کے علیحدہ سرگوشی نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کم سے کم تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ 3 ہو تو ایک کو علیحدہ چھوڑ کے 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ چاہے 50 کی مجلس ہے، ایک آدمی کو علیحدہ چھوڑ کے 49 آدمی آپس میں سرگوشی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اگر سرگوشی کریں گے تو یہ بات اس آدمی کو غمگین کر دے گی۔ اس حدیث کے حوالے سے اگلی بات کہ اگر دو آدمی کوئی آپس میں راز کی بات کر رہے ہیں اور کوئی تیسرا آدمی اس کو سننے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہی اس کے آنے سے ان کے آپس میں سرگوشی منع ہوگی، کہ اگر دو آدمی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو تیسرے آدمی کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ بات کر لیں تو پھر ان کے مجلس کے اندر جائیں۔ اگر وہ تیسرا آدمی مجلس کے اندر آتا ہے، بات میں آیا ہے، تو وہ دو آدمی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، آپ ذرا سائڈ پہ بیٹھے رہیں، تو پھر حرج والی بات نہیں، اس کے بیٹھے ہوئے علیحدہ سرگوشی نہیں کریں گے۔ اگر پہلے سے کر رہے ہیں تو پھر اس کو منع کر دیں گے۔ سید مقبوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا، ان کے ساتھ ایک آدمی باتیں کر رہا تھا، میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو انہوں نے میرے سینے میں دھکا دے کر کہا کہ جب تم دو آدمیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھو تو جب تک اجازت نہ لے لو نہ ان کے پاس کھڑے ہو نہ بیٹھو۔ سید ابو المفرد کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جب کوئی آدمی دو آدمی باتیں کر رہے ہوں تو تیسرا آدمی جو آنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آ کے اجازت لے کے پھر ان کے مجلس کے اندر بیٹھے یا ان کے پاس کھڑا ہو۔ اگر ایسے نہیں کرتا تو پھر جو آدمی دو آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ اس کو منع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث آج کے ہمارے درس کی، صحیح ابو داؤد اور جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، صحیح الجامع صغیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے لوگوں کی بات کان لگا کر سنے جو اس سے بھاگتے ہیں، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اور تیسرا آدمی آنے والا آیا ہے، لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ہماری بات سنے، وہ مجلس والے، وہ دو آدمی، 3 4 5 10 آدمی، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بات یہ آدمی سنے، لیکن وہ آدمی جاسوسی کرتے ہوئے ان کی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔